السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنی فی الدین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی بہت بہت شکر ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مرتبہ پھر موقع دیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین کو سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں، قرآن کو سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ انشاءاللہ لاسٹ لیسن کے اندر ہم نے آیت نمبر 3 تک کمپلیٹ کیا تھا، وہیں سے آگے انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین، اور وہ لوگ جو یرمون تہمت لگائیں المحصناتی پاک دامن عورتوں پر، ثم پھر لم نہ یأتوا وہ لائیں بأربعۃ 4 شہداء گواہ، فجلدوہم تو کوڑے مارو انہیں، 80 جلدتن کوڑے، ولا اور نہ تقبلو تم قبول کرو لہم ان کی شہادتن گواہی کو، ابداً کبھی بھی، وَأُولَئِكَ اور یہی لوگ ہیں، ہم وہ الفاسقون جو فاسق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر تہمت کے کچھ احکامات کے بارے میں تذکرہ کیا۔ فرمایا کہ وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں پاک دامنہ عورتوں پر، پھر اس کے بعد وہ اس تہمت کے اوپر 4 گواہ نہ لے کے آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر سب سے پہلی ایک چیز جو تذکرہ کی وہ کیا ہے لفظ محسنات۔ اللہ نے فرمایا پاک دامنہ عورتوں پر، یعنی کہ محسنات کے لفظ کا تذکرہ کر کے ظاہر کیا کہ جن عورتوں تہمت لگاتے ہیں وہ عورتیں کون ہونی چاہیے؟ پاک دامنہ، پہلی چیز۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے پاک دامنہ عورتوں کے لیے محسنات کا لفظ یوز کیا۔ اس لفظ کو اگر دیکھا جائے تو اس کا روٹ ورڈ جو ان سے ہے وہ ہا، صاد اور نون ہے، تو اس سے بنتا ہے حصن۔ حصن کہتے ہیں ایک ایسے قلعے کو جس کے اندر انسان محفوظ ہو جائے، جس کے اندر باہر کی جو آنے والی مصیبتیں ہیں وہ اندر نہ داخل ہو سکیں، اور ایک ایسا حصار اور ایک ایسا سرکل جس کے اندر انسان بس محفوظ ہو جائے نا۔ تو پاک دامنہ عورتوں سے مراد یہ ہے کہ ایسی عورتیں جو جن کی اللہ نے پاک دامنی کو محفوظ کر کے رکھا، ان کو ہمیشہ پاک کر کے رکھا، یعنی کہ انہوں نے کبھی زنا نہ کیا ہو، انہوں نے کبھی کوئی اس طریقے کا کوئی بدفعلی نہ کی ہو انہوں نے زندگی کے اندر نا، ان کو کہتے ہیں محسنات۔ اللہ نے فرمایا جو ایسی عورتوں کے اوپر، محسنات کے اوپر تہمت لگاتے ہیں، تہمت کس چیز کی؟ زنا کی۔ مشہور ہے نا اکثر یہاں پہ اس طریقے سے ہوتا ہے کہ مشہور کر دیا جاتا ہے فلاں عورت جو سی نا وہ زانی ہے، فلاں عورت نے زنا کر لیا، فلاں کی ویڈیو وائرل کر دی، فلاں کے جو سی نا وہ ایک ذرا ویڈیو آئی، ایک کلپ آیا، اس کو پکڑ کے فوراً سے پہلے جو ہے وائرل کر دیا۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ کسی کے بارے میں کوئی خبر الٹی سیدھی سنتی اڑتی ہوئی خبر آئی، بس آپ نے سنی اور پکڑ کے فوراً جو ہے اس کو شیئر پہ کلک کر کے سارے گروپس کے اندر آگے شیئر کر دیا، لوگوں کے اندر ساری باتوں کو پھیلا دیا۔ اسی طریقے سے ہم لوگ کیا کرتے ہیں، کسی کی بارے میں اس طریقے خبر آتی کہ شاید ہو سکتا ہے کہ فلاں عورت کے ساتھ اس کا یہ معاملہ ہو، فلاں مرد کے ساتھ اس کا یہ معاملہ ہو۔ ابھی صرف یہ شاید کے اوپر مبنی ایک بات ہے نا، کنفرمیشن کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس کو بھی جو ہے ایسے ہوا کے اندر اڑاتے ہیں جس طرح بڑا ثواب کا کام ہو، اس کو پڑھ کے پھیلا دیتے ہیں معاشرے کے اندر نا، جس طرح اس پہ نیکیاں مل رہی ہوں، نیکیاں وہ بھی جاری رہنے والی نیکیاں مل رہی ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ ہمارا رویہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ایسے لوگ جو کہ محسنات کے اوپر یعنی پاک دامنہ عورتوں کے اوپر تہمت لگاتے ہیں زنا کی، اور پھر فرمایا کہ ان سے اگر وہ زنا کی تہمت لگا رہے ہیں ان سے طلب کرو کہ 4 گواہ لے کے آئیں، ان سے کہو کہ 4 گواہ اس چیز کے اوپر لے کے آئیں کہ ان 4 گواہ وہ والے ہوں جنہوں نے جنہوں نے اس تہمت کو ثابت ہوتے دیکھا، یعنی کہ وہ جو زنا کر رہی تھی عورت، اس عورت کے زنا کو دیکھا ہو۔ اب زنا سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ کوئی مرد اور عورت آپس میں چیٹنگ کر رہے ہیں یا پاس بیٹھے ہوئے ہیں یا گپ شپ لگ رہی ہے، اس کو زنا نہیں کہتے۔ یہ زنا کے قریب لے کے جانے والے اعمال ضرور ہیں، لیکن زنا وہ عمل ہوتا ہے جو کہ پراپر ایک انٹرکورس کی شیپ کے اندر ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں زنا۔ اور حد شریعت کے اندر صرف اور صرف زنا کے اوپر لگتی ہے، انٹرکورس کے اوپر لگتی ہے۔ حد شریعت کے اندر چیٹنگ کرنے پر یا پھر اس کے اندر جو ہے بات چیت کرنے پر، بیٹھے رہنے پر، ایک دوسرے گپے لگانے پر، ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنے پر، اس چیز پر حد نافذ نہیں ہوتی۔ لیکن یہ سارے کے سارے اعمال وہ ہیں جو کہ گناہوں کے اندر شامل ہوتے ہیں، یہ اعمال وہ ہیں جو زنا کے قریب لے کے جانے والے اعمال ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، تم زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔
یعنی کہ معلوم یہ ہوا زنا تو ویسے ہی وہ عمل ہے جس کے اوپر حد نافذ ہو جانی ہے نا، لیکن یہ باقی سارے اعمال جو زنا کے قریب لے کے جانے والے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ نے منع قرار دے دیا، حرام قرار دے دیا قرآن میں۔ کیوں؟ کیونکہ فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، تم نے زنا کے قریب نہیں جانا۔ لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ میل فیمیلز کا آپس میں چیٹنگ کرنا، بی ایف جی ایف کا کلچر، یہ ساری چیزیں حرام ہیں۔ آپس میں بیٹھ کے کھانے کھانا، آپس میں بیٹھ کے گروپس بنانا، یہ ساری کی ساری چیزیں شریعت کے اندر حرام ہیں۔ اگر کوئی شخص اس طرح کے اعمال کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے، اپنے گناہوں کے اوپر معافی مانگے، تاکہ اس کی زندگی کے اندر سکون آئے اور اللہ تعالیٰ اس کو پاک کرے اور وہ آگے ایک طرف بڑھے، تاکہ جنت کی طرف ایک اور قدم آگے بڑھا لے انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ پاک دامنہ عورتوں کے اوپر تہمت لگاتے ہیں تو ان سے کو 4 گواہ لے کے آئیں، گواہ وہ جنہوں نے باقاعدہ زنا ہوتے دیکھا ہو، انٹرکورس ہوتے دیکھا ہو۔ پھر وہ جب لے کے آؤ تو پھر جا کے اس عورت کے اوپر زنا کی جو سے حد مقرر کرنی ہے۔ اگر وہ 4 گواہ نہ لے کے آ سکتا ہو بہتان لگانے والا شخص، تو پھر فرمایا فَجْلِدُوهُمْ 80 جلدہ، تو اس تہمت لگانے والے شخص کو 80 کوڑے لگاؤ۔ ذرا تصور کر کے دیکھیں کتنا سخت عمل ہے کہ ایک وہ شخص جس نے زنا کیا اور غیر شادی شدہ ہے اس کے اوپر کتنے کوڑے ہیں؟ 100 کوڑے۔ لیکن وہ شخص جس نے صرف تہمت لگائی ہے، زنا نہیں کیا، تہمت لگائی ہے کسی پاک دامنہ عورت پر، تو اس کو کتنی سزا ہے؟ اگر اس کی تہمت ثابت نہیں تو اس کی سزا ہے 80 کوڑے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے صرف تذکرہ تو پاک دامنہ عورتوں کا کیا نا، وہ عورتوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے کیا کیونکہ آگے جا کر ایک رائے ہے، کنفرمیشن نہیں لیکن رائے ہے، وہ یہ کہ آگے جا کر اللہ تعالیٰ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لگنے والی تہمت کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ پر جو منافقین نے تہمت لگائی تھی اس تہمت کا تذکرہ اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر پاک دامنہ عورتوں کا تذکرہ کیا، لیکن اس سے مراد صرف عورتیں نہیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورتوں پہ تہمت نہ ثابت ہو تو 80 کوڑے لگائے جو تہمت لگانے والے کو، اور مردوں پہ کوئی بھی تہمت لگا لے، ایسی بات نہیں ہے۔ کوئی شخص مردوں پر تہمت لگائے یا عورتوں پہ لگائے، اگر وہ 4 گواہ ثابت نہیں کر سکتا تو اس کو چاہیے کہ خاموش رہے، اور اگر وہ 4 گواہ ثابت نہ کر سکے تو اس کو فرمایا کہ فَجْلِدُوهُمْ 80 جلدہ، اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں، اور ایسا عبرت کا نشان بنایا جائے کہ تاکہ رہتی دنیا تک کے لیے یہ نشان محفوظ رہ جائے کہ بھئی کسی کے اوپر تہمت نہیں لگانی، کسی کی عزت کو نہیں اچھالنا۔ کتنا آسان کام سمجھتے ہیں ہم معاشرے کے اندر، کسی کی عزت کو اچھالنا، کسی کے اوپر تہمت لگا دینا منہ اٹھا کے، کوئی اس کے بارے میں دلائل نہیں۔ اب ذرا تصور کر کے دیکھیں 4 گواہ جب ایسے ڈھونڈنے نکلیں گے جنہوں نے آنکھوں سے زنا ہوتے دیکھا ہو، تو یہ تو وہ زنا ہو سکتا ہے جو کہ پبلکلی ہو رہا ہو، ادروائز کوئی بھی ایسا زنا ہوتا ہی نہیں شاید جس کے اوپر آپ 4 گواہ پیش کر سکیں۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حتی المقدور مومن کے اوپر رحمت ایک نازل کی، وہ یہ کہ اگر کوئی اس طرح کا گناہ ہو بھی جائے تو اس کو جتنا ہو سکے چھپا لو اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لو، بجائے اس کے کوئی منظر عام پہ لے کے آؤ، لوگوں کے سامنے اچھالو۔ یہ تہمت لگا کے ایک دوسرے کی عزتوں کو اچھالنا یہ مومنوں کا شیوا نہیں ہوتا۔ مومنوں کا شیوا یہ ہے کہ گناہ اگر غلطی سے ہو بھی گیا تو فوراً سے پہلے اس کو چھپایا جائے، ستر پوشی کی جائے اور اس پہ اللہ سے توبہ کر لی جائے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے۔ اور اسی طریقے سے وہ لوگ جو لوگ دوسرے لوگوں کے بارے میں جانتے ہیں، یعنی کہ فلاں شخص کے بارے میں جانتے ہیں کہ فلاں شخص نے زنا کیا یا فلاں عورت نے زنا کیا، فلاں مرد نے زنا کیا، ان لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ ان کے گناہوں کو چھپا لیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا جو شخص دنیا کے اندر لوگوں کے گناہوں کے اوپر ستر پوشی کرتا تھا، پردہ ڈال دیتا تھا، کل قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کے اوپر پردہ ڈالیں گے اور کہیں گے اے میرے بندے، تم نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے فلاں بندے کے اوپر، فلاں مومن عورت یا مرد کے گناہوں کے اوپر پردہ ڈالا تھا، جاؤ آج میں نے تمہارے گناہوں پہ پردہ ڈالی ہے، تم اس طرح کرو جنت کے اندر چلے جاؤ، کسی کو بھی نہیں پتہ لگے گا۔ سبحان اللہ، کتنا پیارا دین ہے۔ اسی طریقے سے آگے بیان کریں تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، اور ایسا شخص جس نے تہمت لگائی ہے اس کو 80 کوڑے بھی لگاؤ اور ساتھ میں اس کی کبھی بھی زندگی کے اندر اس کی گواہی قبول نہ کرو، یعنی وہ بندہ عادل نہیں رہ جاتا، صادق و امین نہیں رہ جاتا۔ کسی بھی شخص کے جو ہے گورنمنٹ کے اندر ایک بڑی ڈیزگنیشن پہ بیٹھنے کے لیے، صدارت کے لیے، وزیر اعظم کی پوسٹ کے لیے صادق و امین ہونا ضروری ہے، لیکن ہماری سوسائٹی کے اندر، ہمارے پاکستان کے اندر اس طرح کی چیزیں قابل عمل نہیں ہیں۔ تو ایسا بندہ جو تہمت لگانے والا ہو، جس پہ تہمت ثابت ہو جائے کہ اس نے تہمت لگائی ہے، وہ زنا ثابت نہیں ہو سکا، تو اس شخص کو جو ہے وہ صادق و امین کی کیٹیگری سے نکال دیا جائے گا، وہ بندہ جھوٹا تصور کیا جائے گا ہمیشہ۔
پھر فرمایا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور ایسے ہی لوگ فاسق بھی ہیں، یعنی گناہوں کی کثرت کرنے والے فاسق لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 3 گناہ اس کے اوپر تصور کروائے ہیں۔ ایک تو 3 سزائیں جو ان سے نہ متعارف کروائیں، ایک یہ کہ اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں، دوسرا یہ کہ وہ کبھی بھی جو ان سے ہے اس کی گواہی قبول نہیں ہوگی، صادق و امین نہیں ہوگا، تیسرا یہ کہ وہ لوگ فاسق ہیں۔ اللہ کی رحمت چیک کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے مومنین پر رحمت کی اور کہا کہ ان کی ستر پوشی کرنی ہے گناہوں کی، گناہوں کو اچھالنا نہیں ہے، یہ اچھالنا مومنوں کا شیوا نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے فرمایا اِلَّا الَّذِينَ، سوائے ان کے جنہوں نے تابوا توبہ کی، من بعد ذالک، بعد اس کے، وَأَصْلَحُوا، اور انہوں نے اصلاح کر لی، فَإِنَّ، بے شک اللہ تعالیٰ، غفور، بہت بخشنے والا ہے، رحیم، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بیان فرمایا کہ تہمت لگانے کے بعد اس کو سزا مل گئی اور وہ صادق و من کی کیٹیگری سے نکل گیا، وہ فاسقوں کی کیٹیگری کے اندر آ گیا، لیکن ابھی بھی وقت ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش مارتی ہے، ابھی بھی وقت ہے۔ اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ أَصْلَحُوا، اس سارے عمل کے بعد بھی اگر کوئی توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ بخشنے والا بھی، رحم کرنے والا بھی ہے۔ کتنی بڑی رحمت اللہ تعالیٰ کی! اللہ تعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے، اس نے اپنے بندوں پر کتنا نرمی والا معاملہ کیا۔ اور اسی طریقے سے وہ لوگ جنہوں نے زندگی کے اندر کبھی بھی زنا کیا ہو، کبھی بھی اس طریقے کا گناہ کیا ہو، کوئی بدفعلی کی ہو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں، واصلح اور اصلاح کر لیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو یقین جانے اللہ تعالیٰ زنا کے گناہ کو ہی معاف کر دے گا۔ اگر زندگی کے اندر ہمارے سے کبھی کوئی اس طرح کا معاملہ ہو گیا، اس پہ فوراً معافی مانگ لے کہ اللہ مجھے معاف فرما دے۔ معافی مانگنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے اس گناہ کا اعتراف کیا جائے اللہ تعالیٰ کے سامنے، یا اللہ میں نے فلاں موقع پہ یہ گناہ کیا تھا، پھر اس کے بعد اس پہ شرمندگی کا اظہار کریں، یا اللہ میں شرمندہ ہوں، میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے اس گناہ کو کر کے، پھر اس کے بعد معافی مانگے، یا اللہ مجھے اس گناہ کو معاف فرما دے، اور پھر اس کے بعد دوبارہ نہ کرنے کا عزم کریں۔ یہ 4 چیزیں، دوبارہ نہ کرنے کا عزم کریں کہ یا اللہ میں وہ گناہ دوبارہ ریپیٹ نہیں کروں گا۔ یہ 4 چیزیں جس توبہ کے اندر موجود ہوں، وہ توبہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی گناہ کی ہے، اس میں اوپر سچی توبہ کر لی، یہ 4 چیزیں اس توبہ کے اندر شامل ہے، اور وہ 4 چیزیں اس نے کر لی ہیں، توبہ کر لی، لیکن پھر زندگی کے اندر جا کے کبھی غلطی ہوگی، وہی گناہ ہو گیا، تو کیا کرے؟ فرمایا کہ اس کے بارے میں یہ ہے کہ دوبارہ معافی مانگے اللہ تعالیٰ سے، اسی طریقے سے توبہ کرے، اور اگر پھر کہیں غلطی سے دوبارہ وہ گناہ ہو جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، پھر گناہ ہوتا ہے پھر معافی مانگے۔ لیکن یہ عمل نہیں ہونا چاہیے کہ توبہ مانگ رہے ہیں اور دل کے اندر کیا ہے، دماغ کے اندر کیا ہے، کوئی نہیں جی دوبارہ کر لیں گے، معافی مانگ لیں گے کر کے گناہ، دوبارہ کر لیں ایک مرتبہ گناہ، پھر معافی مانگ لیں گے۔ اللہ تو بڑا بخشنے والا، رحم کرنے والا، اللہ نے کہا جتنی مرتبہ مرضی گناہ کرو گے میں معاف کر دوں گا معافی مانگنے پہ۔ ایسی معافی قبول نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ کے یہاں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ہم انسانوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں اس طریقے سے، اللہ تعالیٰ کو تو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے کہ میں جو توبہ کر رہا ہوں، میرے اس توبہ کرتے ہوئے بھی میرے دل کے اندر یہ ہے کہ میں دوبارہ گناہ کروں گا، دوبارہ معافی مانگ لوں گا، تو اللہ تعالیٰ کیسے توبہ قبول کرے گا؟ اسی طریقے سے آگے بیان فرمایا والذین، اور وہ لوگ جو یرمون، تہمت لگاتے ہیں، ازواجہم، اپنی بیویوں پر، ولم، اور نہیں، یکن ہے، لہم، ان کے لیے، شہداء، کوئی گواہ، الا، مگر، انفسہم، وہ خود ہی، فشہادت، تو گواہی ہوگی، احدہم، ان میں سے ایک کی، 4 شہادات، گواہیاں، باللہ، ساتھ اللہ کی قسم کے، انہو، بے شک وہ، لمن الصادقین، البتہ سچوں میں سے ہے، والخامسۃ، اور 5ویں بار، ان، بے شک لعنت اللہ، لعنت ہو اللہ تعالیٰ کے، علیہ، اس پر، ان، اگر کانا ہے وہ، من الکاذبین، جھوٹوں میں سے۔ اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اور قسم کو بیان کیا تہمت کی، وہ یہ کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کے بارے میں دیکھ لے کہ وہ زنا کر رہی کسی کے ساتھ، یا اسی طریقے سے بیوی دیکھ لے اپنے شوہر کے بارے میں کہ وہ زنا کر رہا ہے کسی عورت کے ساتھ، اس نے لائیو دیکھ لی ہے، سنی سنائی بات نہیں، دیکھ لی ہے۔ جب مرد نے اپنی بیوی کو زنا کرتے ہوئے دیکھ لیا ہو، یا عورت نے اپنے شوہر کو زنا کرتے ہوئے دیکھ لیا ہو، تو وہ کیا کرے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی تھے، انہوں نے سوال کیا اللہ کے رسول سے، یا رسول اللہ، اگر کوئی شخص اس طریقے سے اپنی بیوی کو زنا کرتے ہوئے دیکھے تو وہ کیا کرے؟ کیا اس کے اوپر اس کو اتنی مہلت دے کہ وہ 4 گواہ ڈھونڈے، خود 4 گواہ جب مل جائیں پھر وہ اس کے اوپر جو ہے وہ تو اس کے اوپر الزام لگا کے اس کو جو سزا دلوائے اور طلاق دے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اس کو مہلت دو،
اتنی ٹائم کے لیے اس کو چھوڑ دو، اتنے ٹائم کے لیے آپ نے کچھ نہیں کہنا جب تک تم 4 گواہ نہ لے کے آ جاؤ۔ تو ایک اور شخص آیا اور آ کے پھر سوال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی زنا کر رہی ہے اور وہ اس کے اوپر اگر وہ غیرت کے اندر آ کے اس عورت کا قتل کر دیتا ہے تو جب آپ کے پاس لایا جائے گا تو آپ اس کو قتل کر دیں گے، قتل کے بدلے قتل ہے۔ اور اگر وہ دیکھے کہ زنا کر رہی ہے اس کی بیوی اور وہ اس کو قتل نہ کرے، طلاق دے دے، تو طلاق اس کے لیے جو سے ہے وہ عذاب کا بھی سبب بنے گا زندگی کے اندر، کیونکہ طلاق دینے کے بعد ہر کوئی سکھی تو نہیں رہتا۔ اور اسی طریقے سے اگر وہ معاف کر دے اس کو تو اس کے دل کے اندر وہ غصہ تو رہے گا، وہ ساری زندگی کے لیے ایک دراڑ تو رہ جائے گی۔ جب ایک شخص نے یہ سوال کیے اس طریقے سے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے اور اللہ تعالیٰ سے کہا اللہ مفتح، یا اللہ تو ہی کوئی رستہ نکال دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات کو نازل کیا، اور صحابی بیان کرتے ہیں جن نے پہلی مرتبہ سوال کیا وہ بیان کرتے ہیں کہ وہی شخص جس نے دوسری مرتبہ سوال کیا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، اسی کی بیوی نے زنا کر لیا۔ وہ شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کے 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کے کہا کہ اللہ کی قسم میں نے دیکھا کہ اس نے زنا کیا، اللہ کی قسم میں نے دیکھا اس نے زنا کیا، اللہ کی قسم میں نے دیکھا اس نے زنا کیا، اللہ کی قسم میں نے دیکھا اس نے زنا کیا۔ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھائی، پھر 5ویں مرتبہ اس نے لعنت کی کہ میں لعنت بھیجتا ہوں اگر جو ان سے ہے میں نے جھوٹ بولا ہو۔ اب اس طریقے سے لعنت کی اور خاموش ہو گیا۔ اب وہ عورت وہاں پہ موجود ہے، اس کی بیوی وہیں پر موجود ہے، اور وہ بھی فوراً اٹھی اور اٹھ کے اس نے 4 مرتبہ قسمیں کھائیں اور اپنے اوپر لعنت کرنے لگی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو روکنا چاہا لیکن وہ نہیں رکی، اس نے لعنت کر دی کہ لعنت ہے مجھ پر اگر میں جھوٹی ہوں۔ اب دونوں سائڈ پہ لعنتیں، دونوں سائڈ پہ انہوں نے قسمیں کھا لی ہیں، مرد نے بھی اور عورت نے بھی، میاں بیوی دونوں نے قسمیں کھا لی، دونوں نے لعنت بھیج دی۔ اب کیا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سپریشن کروا دی ان کے درمیان، یعنی کہ بالکل علیحدگی کروا دی۔ اب یہ دونوں چیزیں کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پاس بیٹھے صحابہ سے کہا مجھے شک پڑتا ہے کہ شاید یہ عورت جون سی ہے اس کے ہاں بچہ پیدا ہوگا گھنگریالے بالوں والا۔ تو صحابی بیان کرتے ہیں ایسا ہی ہوا کہ وہ اس عورت کے ہاں گھنگریالے بالوں والا بچہ پیدا ہو گیا، تو یعنی کہ وہ بچہ جون سے ہے وہ اس مرد سے نہیں تھا جو اس کا شوہر تھا۔ تو یہ معاملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش آیا، اور یہی ان دونوں آیتوں کی تفسیر بھی ہے کہ اگر کوئی مرد دیکھ لے کہ اس کی بیوی زنا کر رہی ہے یا بیوی دیکھ لے کہ اس کا شوہر جن سے وہ زنا کر رہا ہے تو اس پہ 4 مرتبہ وہ قسم کھائے اللہ تعالیٰ کی، اور 5ویں مرتبہ اپنے اوپر لعنت کرے اگر وہ جھوٹ بول رہا ہو یا بول رہی ہو، تو اس طرح کر کے آپس میں سپریشن کر لیں۔ اب یہ معاملہ ہے۔ اب اس طریقے سے آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَيَدْرَعُ اور ٹال دے گی عنہا اس عورت سے العذاب عذاب کو، ان کے تشہدہ یہ بات کہ وہ گواہی دے 4 شہادات گواہیاں باللہ اللہ کی قسم کے ساتھ، انہو بے شک وہ لمن الکاذبین البتہ جھوٹوں میں سے ہو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا والخامسۃ اور 5ویں بار ان کہ بے شک غضب اللہ غضب اللہ تعالیٰ کا علیہ اس عورت پر، ان اگر کانا ہو وہ مرد من الصادقین سچوں میں سے۔ اللہ تعالیٰ نے یہی بات بیان فرمائی، یعنی کہ لعنت بھیج دے کہ اگر جو ان سے ہے وہ مرد جو ان سے ہے وہ جھوٹ بول رہا ہو، اور اسی طریقے سے عورت بھی لعنت بھیج دے اگر عورت جھوٹ بول رہی ہو اور مرد سچوں میں سے ہو، تو یہ آپس میں معاملہ کر کے سیپریٹ ہو جائیں۔ آگے ذرا بیان اللہ تعالیٰ نے جو آیت بیان کی ہے وہ سمجھنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس آیت کے بعد بیان فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اور اگر نہ ہوتا فضل اللہ تعالیٰ کا علیکم تم پر، وَرَحْمَتُ اور اس کی رحمت، وَأَنَّ اور بے شک اللہ تعالیٰ تواب الرحیم بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا بہت زیادہ حکمت والا ہے۔ تصور کریں پیچھے بات چل رہی کہ مرد نے عورت کو دیکھ لیا زنا کرتے ہوئے، عورت نے اپنے شوہر کو دیکھ لیا زنا کرتے ہوئے، اور اس کے اوپر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھائی اور 5ویں مرتبہ لعنت بھی بھیجی۔ یہ سارا کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہوتا، رحمت نہ ہوتی، وَأَنَّ اللَّهَ تواب الرحیم تواب الحکیم اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا حکمت والا ہے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ کی اگر اللہ تعالیٰ کی فضل نہ ہوتا، اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ اب یہ بات اللہ نے کوئسچن مارک لگا کے چھوڑ دیا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ وَرَحْمَتُهُ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہوتا تم پر اور رحمت نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ ذرا سوچ کے دیکھو۔ اب یہ ذرا تصور کریں، مرد نے عورت کی طرف دیکھا کہ وہ زنا کر رہا ہے، وہ زنا کر رہی ہے عورت، تو مرد نے 4 مرتبہ قسمیں کھائیں، 5ویں مرتبہ لعنت بھیجی، اور اس عورت پہ اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا اس عورت پہ وہ لعنت ثابت ہو جاتی، یعنی وہ جو اس نے زنا کیا وہ زنا ثابت ہو جاتا، تو عورت کے لیے رسوائی کا سبب تھا۔
اور اسی طریقے سے اگر مرد نے جو ان سے ہے وہ 4 مرتبہ قسمیں کھا کے 5ویں مرتبہ لعنت بھیجی اور اس سائڈ سے عورت نے بھی کھا لی قسمیں کھا کے اور لعنت بھیج دی اور ان کے درمیان سپریشن نہ ہوئی تو مرد کے اوپر جو ان سے ہے وہ تہمت کا الزام لگنا تھا اور مرد کو 80 کوڑے لگنے تھے. یہ بھی اللہ کا فضل, اللہ تعالیٰ نے اس سے ہی بچا لیا. اور عورت پہ اللہ کا فضل کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی رسوائی سے اس کو بچا لیا. یعنی دونوں کے اعمال کو دونوں کی زندگیوں کو بچا لیا, دونوں کی عزتوں کو بچا لیا. ایک پر تہمت لگانے کی عذاب سے بچا لیا اور دوسرے کو جو ان سے ہے اللہ تعالیٰ نے وہ رسوائی کے عذاب سے بچا لیا. ان دونوں عذابوں سے بچا کے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو اجازت دی, مومنوں کو مہلت دی کہ ابھی بھی وقت ہے, تم دونوں کے گناہوں کے اوپر پردہ پوشی میں نے کر دی ہے. جس نے بھی زنا کیا ہے اس کے گناہ کے اوپر میں نے پردہ ڈال دیا ہے اور جس نے لعنت بھیجی ہے اس کو کل قیامت کے دن میں اجر دوں گا. یہ دونوں کے اعمال کو جو سے اللہ تعالیٰ نے چھپا دیا اور مہلت دے دی کہ ابھی بھی وقت ہے, معافی مانگ لو گناہ سے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحمت کہ زندگی میں کوئی بھی معاملہ ہو جائے, کسی بھی قسم کا کوئی گناہ ہو جائے, چپ کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے, کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے زنا کر لیے, میرے پہ حد لگائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ. تھوڑی دیر گزری تو وہ شخص پھر کھڑا ہوا, یا رسول اللہ میں نے زنا کر لیے, مجھے حد لگا کر مجھے پاک کیجئے. اللہ کے رسول نے فرمایا بیٹھ جاؤ. بیٹھ گیا. نماز کا ٹائم ہوا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے, وہ پھر شخص کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے زنا کر لیا, میرے پہ حد لگائیں, مجھے پاک کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پہلے نماز تو پڑھ لو. اس شخص نے نماز پڑھی. نماز کے بعد وہ شخص پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور جا کر کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے زنا کر لیا ہے, میرے پہ حد لگا کے مجھے پاک کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نے نماز نہیں پڑھی ہمارے ساتھ؟ وہ شخص کہنے لگا یا رسول اللہ پڑھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اللہ تعالیٰ نے ایوے نہیں کہا ان ارسلنا کا, اللہ تعالیٰ نے بے شک اللہ تعالیٰ نے بلا وجہ نہیں کہہ دیا کہ بے شک ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا ہے. اسی وجہ سے اللہ کے رسول نے جواب دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ وہ شخص کہنے لگا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نماز پڑھی. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے اس گناہ کو معاف کر دیا. ان الحسنات یذہبن السیئات, کہ بے شک جو اچھی باتیں ہیں, بے شک جو اچھے کام ہیں, بے شک جو نیکیاں ہیں, یذہبن السیئات, یہ سارے کے سارے جو ان سے ہیں یہ برائیوں کو مٹا دیتے ہیں. آپ کوئی بھی گناہ کر لیں, اگر آپ نیک اعمال کر رہے ہیں, سچے دل کے ساتھ کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے جا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا, کلیئر کر دے گا, چٹ کلین کر دے گا انشاءاللہ. لیکن شرط یہ ہے کہ معافی تو مانگے. شرط یہ ہے اللہ تعالیٰ سے توبہ تو کریں. اگر توبہ نہیں کر رہے, معافی نہیں مانگ رہے, پھر گناہ کاہے کا معاف ہوگا؟ گناہ تو نہیں معاف ہوگا. اس پہ پکڑ ہوگی, اس پہ سوال کیا جائے گا, اس پہ سزا ملے گی. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ, اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہوتا, تمہارے پہ رحمت نہ ہوتی, تو سوچو کیا ہوتا تمہارے ساتھ. کسی بندے نے گناہ کر لیا, زنا کر لیا ہو, اس کو زنا سے کبھی پاک ہی نہ کیا جائے, اس کے زنا کو معاف ہی نہ کیا جائے, تصور کریں اس کے ساتھ کیا ہوگا. کسی نے گالی بک دی ہے, گالی بکنے کا جو عذاب ہے اس کو سزا, اس کے اوپر گناہ لکھ دیا گیا کہ اس بندے نے فلاں موقع اور فلاں شخص کو گالی دی, یہ عذاب اس کے لیے لکھ دیا گیا, سزا لکھ دی گئی, گناہ لکھ دیا گیا. اب اللہ تعالیٰ کا اگر فضل نہ ہوتا, اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہ کرے, تو کل قیامت کے دن تصور کریں اس کا کیا بنے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحمت مغفرت کی صورت میں کہ گناہ کرنے کے بعد بھی اگر معافی مانگ لے, اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ سچے دل کے ساتھ مانگیے, صدق کے دل کے ساتھ. کیونکہ یاد رکھیں, ہم انسانوں کو ضرور دھوکہ دے سکتے ہیں کہ میں نے توبہ کر لی ہے, لیکن اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. کیوں نہیں دھوکہ دے سکتے؟ کیونکہ ہمارے جب انسانوں کے سامنے دکھاوے کے لیے ہم توبہ کر رہے ہوتے ہیں, تب ہمارے دل و دماغ کے اندر تو یہ ہوتا ہے کہ ہم نے توبہ نہیں کی ہوئی. ہمارے دل اور دماغ تو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں انسانوں کو. لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جو دل کی گہرائیوں کو بھی جانتی ہے اور دماغ کی سوچ, دماغ کی جو ان سے وسعتوں کو بھی جانتی ہے. اللہ تعالیٰ ساری باتوں کو جانتا ہے. جب اللہ ہمارے دل اور دماغ کے اندر اٹھنے والے وہم, خیالات, تصورات, سوچوں کو جانتا ہے, تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کو کیسے دھوکہ دے سکتے ہیں کہ ہم نے توبہ کر لی, اللہ کی توبہ نہیں کی. گناہ کرتے ہوئے خیال یہ ہے بجی معافی مانگ لیں گے. معافی ایسے نہیں ہوتی.
معافی مانگنے کے لیے سچا دل کا ہونا ضروری ہے، دل کا کلیئر ہونا ضروری ہے۔ لیکن دل کو کلیئر کرنے کے بعد، سچے دل سے معافی مانگنے کے بعد بھی گناہ ہو جائے، دوبارہ معافی مانگ لے، اللہ معاف کر دے گا۔ یہی تو اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحمت ہے۔ اور اگر یہ اللہ تعالیٰ کا فضل رحمت نہ ہوتا تو کل قیامت کا دن ہوتا اور ہم سارے انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے جیسا عذاب کے مستحق ہوتے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حساب آسان کرے۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ ان ساری باتوں کے اوپر پہلے مجھے اور پھر آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے جو کچھ ہی بیان کیا وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی توفیق کے سبب سے تھا، اور جو کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہے بیان کرنے میں وہ میرے طالب علم ہونے کی پختہ دلیل تھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔